اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس اہم معاملے کی کہ جس نے کراچی والوں کو بالخصوص و بالعموم پورے پاکستان کو جھنجھوڑ دیا۔ سارم جو کہ اب ہم میں نہیں ہے اور 7 جنوری کو لاپتہ ہوا تھا، اس کے بعد اس معصوم بچے کی جو لاش ہے وہ اب ملی اور ٹینکی سے ملی۔ بہت سارے سوالات جو ہے ابھی بھی باقی ہیں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ کس طریقے سے یہ بچہ غائب ہوا، رپورٹ آئی یا نہیں آئی ہے، جن لوگوں کو تفتیش کے دائرہ کار میں لیا گیا ہے ان سے کچھ نکل پایا ہے یا نہیں نکل پایا ہے۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے کارسپونڈنٹ خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم السلام علیکم۔ خرم، کیا اپڈیٹ آئی ہے اب تک؟ اس میں پولیس کسی منطقی انجام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے دیکھیں، اس میں ابھی تک پولیس نے بہت سارے مختلف حالیہ طریقوں سے اس کیس کی تفتیش کی ہے۔ ٹیمیں بنی ہیں، لاسٹ ایک جو ٹیم جو بنی دوبارہ، اس کو بھی آج تقریباً 10 روز گزر چکے ہیں، لیکن تمام ان کے پولیس کے جو منتر کہہ لیں وہ سب بے سود ثابت ہو رہے ہیں، سوائے اب رپورٹ کا انتظار ہے کہ ڈی این اے رپورٹ آئے گی، اس کے بعد ہی کیس کی تفتیش کو یہ آگے بڑھائیں گے۔ 7 سالہ اس سارے جو کہ بالکل گھر کے نزدیک ایک ٹینک میں 7 جنوری کو گرا، 18 جنوری کی بچے کی وہاں سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ 18 تاریخ سے لے کے اب تک کی جو تفتیش ہے، پولیس نے پورے فلیٹ کو سرچ کیا۔ ابھی 2 دن پہلے بھی پولیس نے وہاں سرچنگ کا عمل کیا، کچھ پولیس کو اطلاع تھی کہ مشکوک فلیٹ، اس میں سرچنگ کی گئی، لیکن ابھی تک 15 روز گزر گئے۔ جو نئی کمیٹی بنی ہے وہ بھی تحقیقات میں کوئی چیز سامنے نہیں لا سکی ہے۔ جی خرم، 2-3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ پہلے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے لیے گئے کہ جی رپورٹ آئے گی اور ہم اس سے انجام تک پہنچ سکیں گے، جو ملزم ہے اسے گرفتار کر سکیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ جی ڈی این اے، اب یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے بتائیے گا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، سننے میں آیا تھا کہ جو ڈی این ایز ہیں وہ ضائع ہو گئے، پھر دوبارہ لیے جائیں گے، پانی کی وجہ سے ضائع ہو گئے، پھر دوبارہ لیے جائیں گے، پھر دوبارہ لیے گئے، لیکن چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے کو نہیں آ رہی ہیں، مسلسل ایک کے بعد ایک۔ اب تحقیقاتی نئی کمیٹی بن گئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے، ہم انجام تک کب پہنچیں گے؟ دیکھیں، ڈی این اے جو بچے کا تھا وہ پانی میں، اس کی جو ڈیڈ باڈی زیادہ ٹائم سے رہی تھی، اس کی وجہ سے اس کے ڈی این اے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ رپورٹ آئے گی تو اسی چیز میں اس چیز کو کلیئر کیا جائے گا کہ آیا کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن میرے 7 لوگ ہیں جو کہ زیر حراست ہیں اب تک، مدرسے کے معلم ہیں، اپارٹمنٹ کے 3 چوکیدار ہیں، ایک ان کا رشتہ دار ہے، ایک بلڈنگ کے مقامی ہے، وال مین ہے، ان سب میں 7 افراد ہیں جن کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ مختلف طریقوں سے ان سے تفتیش کی گئی ہے، لیکن پولیس کو کوئی اس میں سراغ یا کوئی نقطہ یہ نہیں ملا ہے کہ بچے کو کس طرح سے قتل کر کے اس گھر کے قریب واقع ٹینک میں ڈالا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں تک نہیں سلسلہ رکا ہے، ابھی تک بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ کل 2 دن پہلے بھی ایک بچے کے اغوا ہونے کا ہمارے ہی چینل پر وہ دکھا رہے تھے کہ ہم اور بھی بچے مسلسل ہر علاقے سے، ایک اسپیسیفک علاقے سے نہیں، مطلب ہر علاقے سے ہی کہیں نہ کہیں سے بچے بچیاں دونوں اغوا ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، پولیس کی تفتیش آخر کہاں تک پہنچی ہے؟ بالکل، دیکھیں گارڈن والے جو بچے ہیں وہ 14 جنوری سے لاپتہ ہیں، اس میں سراغ رسا کتوں کی بھی مدد حاصل کر لی گئی ہے، لیکن اس میں بھی پولیس کو کوئی سرا نہیں ملا ہے کہ بچے کہاں گئے۔ اس سے اب آج سے 30 جنوری کی بات کریں تو کورنگی کے علاقے سے 2 سگے بھائی اغوا ہوئے ہیں، زبان ٹاؤن کے علاقے سے، گھر کے باہر کھیل رہے ہیں، موٹر سائیکل سوار شخص آیا ان کو اٹھا کے لے گیا۔ دیکھیں یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اچھا، خاص اس میں یہ کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے ایک اس میں کمیٹی بنا دی گئی ہے، ایک ٹیم بنائی گئی ہے جس کے سربراہ ڈی آئی جی مقدس حیدر کو بنایا گیا ہے۔ وہ جو 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ پورے شہر کی سے جو بچے اغوا لاپتہ یا مسنگ ہو رہا ہے اس کے اوپر تحقیقات کرے گی۔ اس میں اے بی سی سی کے بھی افسران کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے 2 روز پہلے بنائی گئی ہے تاکہ وہ جو شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، خصوصی سارم یا گارڈن کے بچوں کے کیسز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اوور آل پورے شہر کی جس سے بچے جو اغوا ہیں اس کے لیے ایک ٹیم بنائیں گے جو ملزمان اغوا کے بچوں کے اغوا کے کیسز میں گرفتار ہو چکے ہیں یا جیل میں، ان سے اس حوالے سے تحقیقات کی جائے گی۔ ٹھیک ہے خرم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سارم کیس کے حوالے سے، اور ہم آپ سے آگے بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اب کافی زیادہ وقت ہو چکا ہے، قریباً اب مہینے کا وقت ہے کہ جو گزر جائے گا آلموسٹ، لیکن ابھی تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ ٹیک ٹائم ایز مچ ایز یو وانٹ،
جتنا وقت لینا ہے لے لیجئے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ وہ والدین جن تک آپ ان کا پیارا تو نہیں واپس بھیج سکتے، کم از کم ان کو یہ تسلی آپ دلا سکیں کہ جس نے یہ قبیح فیل کیا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔